عام الفیل ہاتھیوں والا سال کہلاتا ہے، اور اس کے تقریباً 50 روز بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ ابراہ نامی ایک شخص تھا جو کہ یمن اور حبشہ کا بادشاہ تھا۔ اس نے سنا نامی ایک علاقے میں اپنا عبادت خانہ تعمیر کروایا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ کعبہ جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو وہ وہاں نہ جائیں معاذ اللہ، بلکہ میرے عبادت خانے میں آئیں اور یہاں پر آ کر طواف کریں۔ اس کی بنا پر اس نے لوگوں کو اپنے عبادت خانہ کی طرف مائل بھی کیا۔ اب وہ میں ایک شخص تھا جسے یہ بات سخت ناگوار گزری، تو اس نے ایک دن موقع پا کے عبادت خانے میں گھس گیا، اور اس نے وہاں پر بہت زیادہ نجاست پھیلا دی اور بہت ہی غلیظ کر دیا اس جگہ کو۔ ابراہہ کو جب اس چیز کا معلوم ہوا تو اسے بہت غصہ آیا، اور اس نے اس چیز کا دل میں ارادہ کیا کہ معاذ اللہ وہ کعبۃ اللہ کو گرا دے گا۔ اس کا ارادہ یہ تھا معاذ اللہ نہ کعبۃ اللہ رہے گا، نہ لوگ وہاں پہ جائیں گے، اور میرے عبادت خانے کو اپنا مرکز بنا لیں گے۔ اس ارادے کے ساتھ وہ اپنی ہاتھیوں کی فوج لے کر وہاں سے نکلا۔ اس فوج میں ایک بہت بڑا ہاتھی تھا جس کا نام محمود رکھا گیا۔ جب وہ وہاں پر پہنچا تو لوگوں نے یہ منظر دیکھا اور وہ خوفزدہ ہو گئے اور وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، تو اس نے بہت ساری چیزوں پر قبضہ کر لیا۔ جن چیزوں پر اس نے قبضہ کیا ان میں حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب کو جب اس چیز کا پتہ چلا تو وہ ابراہہ سے ملنے کے لیے گئے۔ حضرت عبد المطلب کی پیشانی پہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیاں تھا، تو ابراہہ بہت زیادہ روب اور دبدبے میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے بہت ادب اور احترام کے ساتھ حضرت عبد المطلب کو بٹھایا اور پوچھا، آپ کس ارادے سے یہاں پر آئے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے 200 اونٹ لینے کے لیے آیا ہوں۔ ابراہہ نے کہا، کیا آپ کو میرا ارادہ نہیں پتا کہ میں کس لیے یہاں پہ آیا ہوں؟ تو آپ کعبۃ اللہ کی فکر نہیں کر رہے بلکہ اپنے 200 اونٹ کی فکر کر رہے ہیں؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا، یہ 200 اونٹ میرے ہیں، میں ان کا مالک ہوں، تو اس کی حفاظت میں کروں گا۔ وہ جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبد المطلب توحید کے قائل تھے، اللہ پر ان کا کامل یقین تھا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چل رہے تھے۔ جب ابراہہ نے یہ سنا تو اس نے آپ کو ان کے 200 اونٹ دے دیے۔ آپ نے وہ 200 اونٹ لیے اور وہاں سے مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ کی طرف چل پڑے۔ جب وہ وہاں پہ پہنچے تو لوگوں کو انہوں نے کہا کہ تم لوگ گھاٹیوں کی طرف منتقل ہو جاؤ۔ یہ کہنے کے بعد وہ کعبۃ اللہ کے دروازے پہ گئے اور اللہ کے حضور التجا کی، اے میرے رب، اس گھر کی تو حفاظت فرما، بے شک تو ہی حفاظت فرمانے والا ہے۔ یہ کہہ کے وہ وہاں سے چل پڑے۔ اب جب ابراہہ اپنے ناپاک ارادے سے آگے بڑھا تو محمود نامی ہاتھی جو کہ سب سے بڑا ہاتھی تھا، اس نے چلنے سے انکار کر دیا۔ اس سے دائیں بائیں پیچھے چلاتے تو وہ دوڑنے لگ جاتا، بہت سعادت مند ہاتھی تھا، لیکن جب اسے آگے بڑھاتے تو وہ بیٹھ جاتا تھا۔ بہرحال وہ اپنی باقی فوج کے ساتھ آگے بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل نامی ایک چھوٹا سا پرندہ بھیجا۔ اس پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 ایک ایک پنجے میں۔ وہ اوپر سے گزرتی تھی اور پتھر پھینکتی تھی، لہٰذا پتھروں کی برسات شروع ہو گئی، اور یہ پتھر اس قدر خطرناک تھا کہ جنگ میں جو لوہے کا ہیلمٹ پہنتے ہیں اس کے اوپر لگتا، اسے توڑتا اور پورے جسم کو چیرتا ہوا زمین تک جا پہنچتا۔ اور یہی چیز ہاتھیوں کے ساتھ تھی، وہ ہاتھی کے جسم کو چیرتا ہوا نیچے زمین تک پہنچ جاتا تھا، اور مسلسل لگاتار ان پتھروں کی بارش ہوتی رہی۔